بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر نصرت آمنہ فرام سمپلیفائی ریڈیولوجی۔ ارٹیکیریا، ہائیوز، چپاکی یا دپھڑ اسکن الرجی کے مختلف نام ہیں، جس میں جسم کے کسی بھی حصے پر مختلف سائز کے ابھرے ہوئے ہلکے سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے نشانات کلسٹر یا پیچز کی شکل میں بن جاتے ہیں اور اس جگہ پر شدید جلن یا خارش بھی محسوس ہوتی ہے۔ اسکن الرجی یا ارٹیکیریا اصل میں ہمارے امیون سسٹم یا مدافعتی نظام کا باہر کی ان تمام چیزوں کے خلاف ریئیکشن ہوتا ہے جن کو ہمارا جسم ایکسیپٹ یا برداشت نہیں کرتا، مثلاً کچھ کیڑے مکوڑے، کھانے کی کچھ چیزیں، ہوا میں موجود پولنس یا کچھ میڈیسن۔ اس کے نتیجے میں جسم میں ہسٹامین پیدا ہوتی ہے جو یہ علامتیں پیدا کرتی ہیں۔ پیشنٹ کی ہسٹری لینے سے پتہ چلتا ہے کہ مریض کو کس چیز سے الرجی ہے، مثلاً کوئی نیا کپڑا پہننے کے بعد جسم پر دپھڑ یا جلن پیدا ہوتی ہے، کپڑے کسی ایسی جگہ لٹکے ہوئے ہوں جہاں انسیکٹس ہوں، مثلاً گھروں میں پائی جانے والی ٹڈیاں، چونٹیاں، بھیڑیں، مکڑیاں، لال بیگ وغیرہ۔ کچھ لوگ پودوں یا جھاڑیوں میں گزرنے کے بعد بھی جسم میں ارٹیکیریا کی شکایت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ میڈیسن مثلاً پینسلن، بیٹا لیکٹمیز یا وینکومائسین کے استعمال سے ارٹیکیریا ہو سکتا ہے۔ اورل میڈیسن سے کم، لیکن نئے انجیکشن لگانے سے بہت شدید علامات پیدا ہوتی ہیں، اس لیے جب بھی آپ نیا انجیکشن لگوائیں تو ٹیسٹ ڈوز ضرور لگوائیں، ورنہ انجیکشن لگنے کے بعد الرجک ریئیکشن جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں میں اسکن پر ریش کے ساتھ ہونٹ، آنکھوں، منہ اور سانس کی نالی میں سوجن بھی پیدا ہو جاتی ہے جس کو اینجیو ایڈیما کہا جاتا ہے اور یہ الرجی کی شدید علامت ہے۔ کچھ لوگوں کو کاسمیٹک کے استعمال سے اور کچھ لوگ باتھ آئٹمز یعنی سوپ اور شیمپو کے استعمال سے بھی ارٹیکیریا یعنی اسکن الرجی کی کمپلینٹ کرتے ہیں۔ جو ہی ارٹیکیریا کی علامات ظاہر ہوں، متاثرہ حصے کو فوراً پانی سے دھو لیں اور فوراً ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں۔ بلڈ CP/IgE ٹیسٹ کے ذریعے الرجی کی شدت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایبسولوٹ ایوسینوفل کاؤنٹ اور اسکن پرک ٹیسٹ کے ذریعے الرجی کا پتہ چلایا جاتا ہے کہ کون سا الرجن آپ کی باڈی میں الرجی کا سبب بنتا ہے۔ کچھ کیسز میں پیٹ کے کیڑے الرجی کا سبب بنتے ہیں، اس لیے سٹول ٹیسٹ کرانا بہت ضروری ہے۔ کچھ کیسز میں تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ کے ذریعے بھی ڈائگنوسس کی جاتی ہے۔ ارٹیکیریا کو سکیبیز اور ایگزیما سے مکس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کی تشخیص اور علاج بالکل فرق ہے۔ اگر ارٹیکیریا کے ساتھ اینجیو ایڈیما کی شکایت بھی ہو تو سانس کی نالی میں ایڈیما ہونے کی وجہ سے سانس رکنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے فوراً ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں۔ ایسے کیسز میں انجیکٹیبل کی شکل میں اینٹی ہسٹامینک اور اسٹیرائڈ دیے جاتے ہیں۔ ارٹیکیریا کے پیشنٹ میں عام الرجی کے مریضوں یعنی نزلہ زکام کے پیشنٹ سے زیادہ ڈوز میں اینٹی ہسٹامینک میڈیسن دی جاتی ہیں اور بعض اوقات 2 سے 3 میڈیسن کو اکٹھا کر کے دینے کی نوبت آ جاتی ہے۔ زیادہ تر ایسی دوائیں دی جاتی ہیں جس میں نیند کا اثر نہ ہو کیونکہ یہ لمبے عرصے کے لیے دی جاتی ہیں تاکہ پیشنٹ ڈرائیونگ کی صورت میں نیند کے اثرات میں نہ رہے۔ اس گروپ میں سٹرازین بہت اچھی دوا ہے جو 6 مہینے سے اوپر کی عمر کے بچوں کو بھی آسانی سے دی جا سکتی ہے۔ لانگ ایکٹنگ میڈیسن جس میں نیند کا اثر نہ ہو مثلا ایبیسٹرین اور فیکزٹ بھی بہت اثر رکھتی ہیں۔ اگر پیٹ کے کیڑے ڈائگنوز ہوں تو اس کی دوا دینی چاہیے جیسے زینٹل یا ورموکس۔ جلد پر خارش اور جلن کو ختم کرنے کے لیے کیلامین لوشن دیا جاتا ہے۔ اگر اینٹی ہسٹامینک دواؤں سے علامتیں ختم نہ ہوں تو ڈرماٹولوجسٹ آپ کو امیونو سپریسنٹ ڈرگز جیسے میتھوٹریکسیٹ یا کولچسن دوا تجویز کر سکتے ہیں۔ ایکیوٹ کیسز وہ کیسز ہیں جس میں اچانک سے علامات ظاہر ہوتی ہیں لیکن 6 ہفتے کے اندر اندر ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ کرونک کیسز وہ ہیں جس میں 6 ہفتے سے زیادہ تک علامات جا سکتی ہیں اور دفعہ ٹھیک ہونے کے بعد بار بار علامات دوبارہ اپیئر ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات کچھ پیشنٹس میں 2 سال 3 سال تک بھی یہ علامات رپیٹ ہو سکتی ہیں۔ ایسے کیسز میں آپ نے ہر دفعہ ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا ہے اور ان میڈیسن کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ الرجی کی مزید ٹائپس بھی ہیں جیسے کچھ لوگوں کو کھانے سے الرجی ہوتی ہے، جیسے آپ نے لیکٹوز انٹالرنس کا نام سنا ہوگا۔ اس میں بچوں کو دودھ اور دودھ کی بنی ہوئی چیزوں سے الرجی ہوتی ہے جس سے ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گوشت سے الرجی ہوتی ہے، جس طرح کچھ لوگوں کو گوشت کھانے سے چہرے اور جسم پر ارٹیکیریا ہو جاتے ہیں۔ سیلیک ڈیزیز میں گلوٹن سے الرجی ہوتی ہے یعنی گندم اور گندم جیسی مزید چیزوں سے جسم پہ الرجی ہو جاتی ہے یا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو ان لوگوں کو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ناک کی الرجی کو الرجک سائنوسائٹس کہا جاتا ہے۔ عموماً یہ ہوا میں پھیلے ہوئے پولن کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے اسلام آباد میں یہ الرجی بہت کامن ہے۔ کچھ لوگوں کو آندھی چلنے سے الرجک اٹیک ہوتا ہے۔ گندم کی کٹائی کے سیزن میں یہ علامتیں بہت شدید ہو جاتی ہیں۔ پھیپھڑوں کی الرجی کو الرجک برونکائٹس کہا جاتا ہے۔ سانس میں سیٹی کی آواز آتی ہے، اس میں اینٹی بائیوٹک کا کوئی خاص رول نہیں ہے،
لیکن سانس کی تنگ نالیوں کو کھلا رکھنے کے لیے وینٹولین، برکانیل یا وینٹائڈ انہیلر اور کچھ اور دوائیوں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو پیٹس الرجی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایک دفعہ کنفرم ہو جائے کہ کس چیز سے آپ کو الرجی ہے تو اس چیز کو اوائڈ کریں تاکہ آپ کو بار بار اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے۔